अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायति अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। करबलाए मौला बैनुल हरमैन, शब लग गई होगी आपके यहाँ ईद गदीर की। ईदुल्लाहिल अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन नेमत के इजहार का दिन। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत तहनीयत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व li अमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक धरती जो कि मरकज़ इस्लाम है, मरकज़ ईमान है, विफाक़ इस्लाम है,
खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। करबलाए मौला के अंदर यकीनन आप लोग मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से आशना हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत की खातिर करबला आने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि दिन ऐसे आ रहे हैं जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कुर्ब और मोहब्बत के इजहार करने के दिन हैं। खुसूसन कल 18 ज़िलहज जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत के इजहार का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत, जिस नेमत को अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए इंतज़ार का मौरिद करार दिया, इस नेमत के इजहार का दिन है। जिस तरीके से आप जानते हैं 17 ज़िलहज और 28 जुलाई 2021 है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 613 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ाकिर ज़व्वार फ़िदा हुसैन महदी साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तमाम अज़ादारों को मेरी तरफ से या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मोहब्बत और इजहार इश्क का मकाम है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम क्योंकि खसूसन ईद गदीर है, आपको भी ईद गदीर की मुबारक हो और आप की तरफ से हम मोमिनीन को भी ईद गदीर की मुबारकबादी पेश करते हैं। चाहूँगा ज़िक्र मौला से मोमिनीन के दिलों को गरमाइएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले एक छोटी सी बात करूंगा, आप और आपकी पूरी टीम इमाम हुसैन बादशाह के जितने भी ये चैनल है इमाम हुसैन बादशाह का, तमाम अज़ादारों को मालिक अल्लाह बना रखें और आपकी ये ड्यूटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाए आज के दिन का सबका मालिक हमें भी दुआओं में याद रखे। और हम आज के दिन दुआ करते हैं और पहला कलाम शहजादा अली असगर बादशाह का इनायत हो। दीने इस्लाम का सितारा है, दीने इस्लाम का सितारा है, नौर जबला हिला को प्यारा है, दीने इस्लाम का सितारा है, करबला और हुसैन दोनों का, करबला और हुसैन दोनों का, अली असगर बना सहारा है, दीने इस्लाम का सितारा है, चांद आया रुबाब से कहने, चांद आया रुबाब से कहने, आपका चांद मुझसे प्यारा है, आपका चांद मुझसे प्यारा है, अली असगर है वो अली जिसने, अली असगर वो है अली जिसने मुस्कुरा के यजीद मारा है, मुस्कुरा के यजीद मारा है, और जिसने बैयत हुसैन से मांगी, जिसने बैयत हुसैन से मांगी, हाथ असगर ने वो उतारा है, हाथ असगर ने वो उतारा है। और इस कलाम का आखिरी शेर और इसके बाद एक और कलाम, बड़ा लजपाल है इसका झूला है, बड़ा लजपाल इसका झूला है, ये भी मुश्किल कुशा हमारा है।
واہ اور ایک کلام جو تمام مومنین کے لیے جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تو ہمارے مذہب میں جو بھی دنیا سے پردہ کرتا ہے تو اس کا قبر میں مقام کیا ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام کا، اس کو قبر میں اجر کیا ملتا ہے اور حشر میں کیا اجر ملتا ہے، تمام عزاداروں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ عنایت ہو، بسم اللہ۔ شاہدی کے لیے ایک آنسو بہا، شاہدی کے لیے ایک آنسو بہا، تیرا تجھ پہ بڑا ہی یہ احسان ہے، قبر وحشت میں تیرا یہ زادِ سفر، قبر وحشت میں تیرا یہ زادِ سفر، حشر میں تیری بخشش کا سامان ہے، جو بھی زہرا کے در کا وفادار ہے، چہرہ ہے در کا دیکھے گا حقدار ہے، چہرہ ہے در کا دیکھے گا حقدار ہے، مثل کعبہ ہے وہ خود لحد کے لیے، میرے مولا کا جو بھی عزادار ہے، ایک آنسو ہے پر دیکھ کیا شان ہے، ایک آنسو ہے پر دیکھ کیا شان ہے، تو لحد کے لیے جیسے مہمان ہے، سبحان اللہ۔ حشر کی اس کڑی دھوپ میں بھی وہاں ابر رحمت کا تجھ پہ یہ ہے آسماں، ابر رحمت کا تجھ پہ یہ ہے آسماں، ایک آنسو کے بدلے تجھے خلد میں ایسا سلطان تجھ کو ملے گا کہاں، تجھ کو لینے حسین و حسن آئیں گے، تجھ کو لینے حسین و حسن آئیں گے، پاک زہرا کا ہی تو یہ فرمان ہے۔ اور آخری شعر اور طالب دعا، بسم اللہ۔ ہفتے روزے مجالس سجیں گی وہاں، آدم و موسیٰ عیسیٰ ہے نو میزباں، آدم و موسیٰ عیسیٰ ہے نو میزباں، ذکر حیدر ہی ہو گا عبادت وہاں، ذاکری وہ کرے گا جو ہے بے زباں، نبیوں کی تو بزم میں دیکھے مگر سوچ تو اس کی نعمت کا مہمان ہے۔ واہ واہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت مختصر وقت میں بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، یہ ذکر، یہ معرفت، یہ محبت، یہ اہل بیت علیہ السلام کا نام لینے کی خوشی آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، معرفت اہل بیت علیہ السلام سے، محبت اہل بیت علیہ السلام سے، یہ ذکر اور معرفت ہمیشہ عام کرتے رہیں۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر زوار فدا حسین مہدی صاحب جو کہ فیصل آباد پاکستان سے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ عید غدیر ویسے ہی سکون کا دن ہے،
عید غدیر ویسے ہی اطمینان کا دن ہے، عید غدیر ویسے ہی قرار کا دن ہے، کیونکہ دین کو قرار آ گیا ہے، اس میں دین کو اتمام ہو گیا ہے، دین کامل ہو گیا ہے اس کے اندر۔ جس طریقے سے وہ ایک سادہ سا جملہ ہے، ہمارے ہاں کئی مرتبہ فیس بکس پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ روزوں کے تمام ہونے پر عید الفطر ہوتی ہے، حج کے تمام ہونے پر عید الاضحیٰ ہوتی ہے، دین کے کامل ہونے پر عید الغدیر ہوتی ہے۔ خم مقام کا نام ہے، غدیر وہ مقام ہے جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، یہ چشمے کا ایک نام ہے۔ بہرحال یہاں پر عید غدیر جو منائی گئی، غدیر خم کے میدان میں یہاں پر عید منائی گئی ہے، اور عید ایسی منائی گئی ہے کہ اپنے اپنے پرائے سب ایک ہو کر بخن بخن کہہ رہے تھے، سب امیر المومنین علیہ السلام کو ان کے ولایت کی مبارکبادی دے رہے تھے، اظہار ولایت کی مبارکبادی دے رہے تھے، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو اصبحت مولایا و مولا المومنین، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور سب مومنین کے مولا ہو گئے۔ اور جس کا ایمان ہے اور جو مومن ہے، جو کہتا ہے وہ مومن ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ولی ہیں، بادشاہ ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، اور جب بات آ جاتی ہے ولی اللہ پہ تو یہاں پہ آ کے تھوڑے سے ہم شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہو جاتا ہے تو عربی زبان کے اندر آ کے تھوڑے سے الفاظ اور مفاہیم کے اندر تھوڑے سے پیچیدگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب مانتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو بھی، اور امیر المومنین علیہ السلام کے علم کو بھی، حلم کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہونے کو بھی سب مانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے علم کے وارث ہیں امیر المومنین علیہ السلام، سب مانتے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، وہ شخص امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر اطمینان رکھے تو اس کا یہ اطمینان رسالت قبول ہے، ورنہ اگر کوئی شخص امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر یقین نہیں رکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہونے پر یقین نہیں رکھتا تو اس نے رسالت کے ساتھ مذاق کیا ہے، کیونکہ رسالت کا پیغام ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اظہار، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اظہار کرنے پر ہی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تبسم آ جاتا ہے چہروں کے اوپر اور دل بشاش ہو جاتے ہیں۔ کل عید کا دن ہے، خوشی منانا نہ بھولیے گا، اپنے بچوں کو بھی خوشی منانے پر آمادہ کیجیے گا اور خود بھی خوشی منائیے گا۔ کوشش کیجیے گا تھوڑا سا تغیر و تبدل طعام و لباس کے اندر لے آئیے گا تاکہ پتہ چلے آج عید کا دن ہے۔ بے حد استطاعت، بے حد توفیق جتنا ہو سکے اپنے کھانے اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں، خوش اخلاقی میں، درگزر میں تھوڑا سا فرق لے آئیے گا، پتہ چلے کہ ہمارے مولا کے اظہار ولایت کی خوشی ہے اور ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے، تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ اس طریقے سے خوشی منایا کرتے ہیں۔ اعلان سن رہے ہیں سرکار دو جہاں کا، حیدر کے سب موالی بزم امیر میں ہیں، سلمان فیض حق سے تائید مصطفیٰ سے، ہم سب غدیر میں تھے، ہم سب غدیر میں ہیں۔ اور دوسرا کلام جناب شوذب کاظمی صاحب کا بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے حضور۔ حل عطا انما غدیر میں ہے، لطف سب سے سوا غدیر میں ہے، لائے جبرائیل آئے بلغ، دین مکمل ہوا غدیر میں ہے، سبھی حاضر یہاں ہیں کرو بیاں، وجد کا سلسلہ غدیر میں ہے، تاج پوشی ہے میرے مولا کی، جشن کی ایک فضا غدیر میں ہے، دست حیدر ہے دست احمد میں، اور بخن کی صدا غدیر میں ہے، آج جنگل میں ہو گیا منگل، آیتوں کی ضیاء غدیر میں ہے، دے رہی ہیں مبارکیں حوریں، خوش نبی اور خدا غدیر میں ہے، دعوت حق کا منفرد انداز ذوالعشیرہ میں تھا غدیر میں ہے مثالی یہ دوپہر شوذب، ہے مثالی یہ دوپہر شوذب، نور ایک جا بجا غدیر میں ہے۔ غدیر کا ایک خاص منظر بیان جو کیا جاتا ہے وہ میں شعر، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب بہادر علی میسم صاحب، حیدرآباد سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ کربلائی مولا بہن الحرمین، آپ کی آواز گونج رہی ہے، عید کی شب ہے آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ابھی 17 کا دن۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اسمام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کیجئے، عنایت کیجئے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حجت خدا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کو عید غدیر، اور تمام مومنین جتنے بھی میری آواز سماعت فرما رہے ہیں سب کو عید غدیر کی خوشیاں بہت بہت زیادہ مبارک ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مولا کی بارگاہ میں اپنا کچھ الفاظ پیش کر سکوں۔ بزرگوار ہیں بسم تو اللہ۔ چونکہ وقت بالکل کم ہے، صرف اتنی بڑی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام مولا عباس علیہ السلام سے دعا ہے کہ جتنے بیمار ہیں، میری والدہ بالخصوص بیمار ہے، ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بس میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، آپ نے 10-12 منٹ کا وقت دیا ہے، انشاءاللہ کوشش کر کے اس سے بھی کم وقت میں اپنی حاضری مکمل کر لوں گا۔ عنایت ہو۔ اجازت ہے قبلہ، بسم اللہ۔ آج کی نسبت سے 4 ہے ولایت کی اذاں۔ واہ۔ آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین۔ واہ۔ آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین، واہ۔ کس قدر خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر۔ واہ۔ کس قدر خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر، زخموں سے چور ہے لیکن مسکراتے ہیں حسین۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زخموں سے چور ہے لیکن مسکراتے ہیں حسین۔ اپنی ایک منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر۔ بسم اللہ۔ دنیا نے مولا علی علیہ السلام کی شان کے اندر ہے، بسم اللہ۔ دنیا نے ایسا پھر سے نظارہ نہیں دیکھا۔ واہ واہ۔ دنیا نے ایسا پھر سے نظارہ نہیں دیکھا، ہو دوبارہ نہیں دیکھا۔ واہ۔ دیوار کعبہ شک ہو دوبارہ نہیں دیکھا، اور حیدر کے گھر سوا اس دنیا نے باخدا۔ واہ۔ حیدر کے گھر سوا اس دنیا نے باخدا، اب تک کسی کے گھر پہ ستارہ نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ اب تک کسی کے گھر پہ ستارہ نہیں دیکھا۔ قبلہ شعر غور کیجئے گا کہ پھر سے پلٹ کے آتا بھی سورج تو کس طرح، واہ۔ پھر سے پلٹ کے آتا بھی سورج تو کس طرح، اس نے علی کے جیسا اشارہ نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ اس نے علی کے جیسا پھر سے پلٹ کے آتا بھی سورج تو کس طرح، اس نے علی کے جیسا اشارہ نہیں دیکھا۔ واہ اور نام علی ہے ایسا فضائل کا سمندر، واہ۔ نام علی ہے ایسا فضائل کا سمندر، جس کا کسی بشر نے کنارہ نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ نام، بڑی شکریہ۔ نام علی ہے ایسا فضائل کا سمندر، جس کا کسی بشر نے کنارہ نہیں دیکھا، واہ اور ورد زبان ناد علی جس نے بھی رکھا۔ واہ۔ ورد زبان ناد علی جس نے بھی رکھا، گردش میں اس نے اپنا ستارہ نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ گردش میں اس نے اپنا ستارہ نہیں دیکھا، اور محرب یہ مرتے مرتے بھی خیبر میں کہہ گیا۔ واہ۔ محرب یہ مرتے مرتے بھی خیبر میں کہہ گیا، حیدر کوئی حیدر کے علاوہ نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ بڑی شکریہ بڑی شکریہ۔ حیدر کوئی حیدر کے علاوہ نہیں دیکھا، اور مقتے کی عبادت
بسم اللہ. کہ میسم جو نفس بیچ کے سو جائے چین سے، واہ. میسم جو نفس بیچ کے سو جائے چین سے، واہ سودا خدا سے ایسا دوبارہ نہیں دیکھا. واہ 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 واہ. سودا خدا سے ایسا دوبارہ نہیں دیکھا. واہ. اور بس 2-3 اشعار ہیں کہ زحمت آپ سے اور چاہوں گا بسم اللہ. کہ مولا عباس علیہ السلام عمر سعد کے سامنے ہیں بے شمار. اور کیا فرماتے ہیں، اس کے 2-3 اشعار صرف آپ کے آگے کیونکہ وقت پورا ہو جائے گا. اجازت ہے قبلہ؟ عنایت ہو. بسم اللہ. بس تمید کے ساتھ ہی مولا عباس عمر سعد کے سامنے مولا فرماتے ہیں، یاد خیبر نہ دلاؤں تو میں عباس نہیں، واہ. یاد خیبر نہ دلاؤں تو میں عباس نہیں، واہ فوج اعدا نہ مٹاؤں تو میں عباس نہیں. واہ 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 واہ. یاد خیبر نہ دلاؤں تو میں عباس نہیں، واہ. فوج اعدا نہ مٹاؤں تو میں عباس نہیں. پانی لانے کی جو شبیر اجازت دے دیں، واہ 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 واہ. پانی لانے کی جو شبیر اجازت دے دیں، فرات لے کے نہ جاؤں تو میں عباس نہیں، واہ 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 واہ. فرات لے کے نہ جاؤں تو میں عباس نہیں. واہ. اور ناز لشکر پہ جو تجھ کو ہے اے عمر سعد، بے شمار. ناز لشکر پہ جو تجھ کو ہے اے عمر سعد، تیرا لشکر نہ بھگاؤں تو میں عباس نہیں. واہ. اور فوج اعدا سے یہ مولا نے کہا تھا میسم، واہ. فوج اعدا سے یہ مولا نے کہا تھا میسم، شام تم کو نہ دکھاؤں تو میں عباس نہیں. واہ 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 واہ. میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ تمام عزاداروں کا، بالخصوص جناب سید جاوید الحسن آپ کے رضوی پاس صاحب کا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. کچھ وقت ہے، اگر آپ مرحمت فرمانا چاہیں تو آپ کے پاس کچھ وقت ہے. ہے تو میں ایک کلام اگر کہیں تو اسی کلام کو مکمل کروں یا ایک جناب سیدہ کے حوالے سے ہے. جی بسم اللہ. تو میں جناب زہرا علیہ السلام علیہ کی شان میں اسے کچھ بیان کر دیتا ہوں عنایت ہو. کہ زہرا نے ہے رکھا جسے فرش عزا سے دور، واہ. زہرا نے ہے رکھا جسے فرش عزا سے دور، یعنی اسے رکھا ہے اپنی دعا سے دور. واہ 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 واہ. یعنی اسے رکھا، بڑی مہربانی، یعنی واہ. اسے رکھا ہے اپنی دعا سے دور، واہ اور تجھ کو رکھا خدا نے ماتم سے دور یوں. واہ 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 واہ. تجھ کو رکھا خدا نے ماتم سے دور یوں، جیسے رکھی نجاست آل ابا سے دور. واہ واہ جیسے رکھی نجاست آل ابا سے دور، واہ. اور جیسے رکھی نجاست آل ابا سے دور، دل میں بغض مرتضی اور عشق مصطفیٰ. واہ. دل میں بغض مرتضی اور عشق مصطفیٰ، ایسے منافقین ہیں ہر ایک جزا سے دور. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میسم ناراض جن سے بنت رسول ہے، واہ. سبحان اللہ. میسم ناراض جن سے بنت رسول ہے، اپنے قلم کو رکھنا ان کی ثنا سے دور. واہ 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 واہ. بڑی مہربانی. میسم ناراض جن سے بنت رسول ہے، واہ. اپنے قلم کو رکھنا ان کی ثنا سے دور. بڑی مہربانی قبلہ. میں نے جس طرح آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کا کم ہی وقت لوں گا، مولا آپ کو سلامت تو رکھیں، انشاءاللہ آباد بس رہیں، شاد ہمیں رہیں. اپنے مولا آپ مختصر کی وقت میں توفیقات خیر حاضری میں دی. اضافہ فرماتے رہیں، سدا ذکر اہل بیت الہی علیہ آمین. السلام کرتے رہیں. مولا آپ پر الہی رحمت آمین. برکتیں نازل فرمائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ الہی ساتھ ہیں. آمین. جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف بس مولا حاصل کی کرتا بارگاہ رہوں میں گا. بس مولا سے ایک دعا کیجئے گا میرے لیے کہ میری والدہ کی صحتیابی عطا کرے. الہی آمین. آپ خود مانگ رہے ہیں، اور یقیناً میں آپ پھر کا ایک بار آپ توسل تمام بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی آواز کو سن رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام آپ کے توسل کو قبول فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں.
یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب بہادر علی میسم صاحب، حیدرآباد سندھ، پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ یقیناً آپ لوگ متمسک ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے۔ اہل بیت علیہ السلام اپنا ذکر ہر کسی کو عنایت نہیں فرماتے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا شرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ جناب غفران عباس صاحب جو کہ ہمارے شاعر ہیں، شاعر اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ شریک تھے، انہوں نے دعائیں لکھی یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے سلام یا حسین لکھ کر بھیجا۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائے۔ وہ دوستان جو ہمارے ساتھ فیس بک پر میسیجز لکھ رہے تھے ان کے لیے بھی دعائیں میں کر دیتا ہوں، کیونکہ وقت میرے پاس آ گیا ہے تو میں ان کے لیے دعائیں کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ذکر کرنے والوں میں ذاکر زوار فدا حسین صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا۔ مولا آپ کے اس ماشاءاللہ کو قبول فرمائیں اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ندیم عباس صاحب نے لکھا ہے کمال ایور، مولا آپ کے اس دعا کو قبول فرمائیں اور یقیناً آپ نے خوش ہو کر لکھا ہے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ ندیم عباس صاحب نے لکھا مولا ہمیشہ سلامت رکھیں، آپ کو بھی مولا سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ اور شمائلہ زیدی صاحبہ نے لکھ کر بھیجا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا آپ کے اس درود کو قبول فرمائیں، آپ پر رحمت برکت نازل ہوں۔ سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے لکھ کر بھیجا ہے الہی مولا علی علیہ السلام کے توسل سے میری حاجات مستجاب فرمائیں، مولا آپ کی حاجات قبول فرمائیں۔ اور پھر سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے لکھا سید خادم، یہ جو گروپ کے اندر میں نے لکھ کر بھیجا ہوا ہے نمبر جدید، اس سے آپ کنٹیکٹ کریں گے، مجھے کالنگ کر رہے ہیں یہاں پر۔ اور سید مولا علی علیہ السلام آپ کا ہدیہ قبول فرمائیں، فدا بھائی سلامت رہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور فدا بھائی کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اور سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے لکھ کر بھیجا سبحان اللہ امیر المومنین علیہ السلام آج سب کے مولا کو مولا ہو گئے، عید غدیر سب کو مبارک۔ مولا تو مولا ہی ہیں، اظہار مولا ولایت ہوا ہے، مولا آپ کے اس اچھے جملے کو قبول فرمائے، یقیناً محبت کے جملے ہیں۔ بہرحال سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے لکھا امیر المومنین علیہ السلام کی اظہار ولایت کی خوشی کے صدقے میں مولا ہمیں غدیری بنا دیں، مولا ہم سب کو غدیری رکھیں، غدیر کے اوپر ہمیں جو غدیر کا اعلان ہے اس پر ایمان ہم سب کا ثابت رہے اور ہم سب مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رہیں۔ پھر لکھا واہ بہت اچھا کلام پیش کیا، میسم بھائی سلامت رہو، مولا آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں اور آپ کو بھی مولا سلامت رکھے۔ لبیک یا مولا امام علی علیہ السلام، مولا آپ کے اس تلبیہ کو قبول فرمائیں۔ سکینہ علی صاحبہ نے لکھا التماس دعا پلیز، مولا آپ کے اس دعائیں قبول فرمائیں۔ اور فدائے بطول، اب یہ مذکر ہے مولانا سے مجھے نہیں معلوم، فدائے بطول فیس بک آئی ڈی ہے، بہرحال انہوں نے لکھا ہے مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ سکینہ علی صاحبہ نے لکھا لبیک یا امام علیہ السلام، مولا آپ کے اس تلبیہ کو قبول فرمائیں۔ سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے لکھا سلام یا حسین علیہ السلام، اور سکینہ علی صاحبہ نے لکھا سلام یا مولا علیہ السلام۔ سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے لکھا نام علی ہے ایسا فضائل کا سمندر جس کا کسی نے کنارہ نہیں دیکھا، واہ سبحان اللہ، مولا آپ کے اس یادداشت کو بھی سلامت رکھیں اور آپ کے اس دعا کو بھی قبول فرمائیں۔ محمد طاہر عزیز صاحب نے لکھا ماشاءاللہ، اور عزادار حسین علیہ السلام نے لکھا سبحان اللہ، مولا آپ کے سبحان اللہ کو قبول فرمائیں اور جلد کربلا آنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اور فدائے بطول یہ صاحب ہیں، بہرحال انہوں نے فدائے بطول آئی ڈی سے لکھا گیا ہے الہی آمین، بہت جلدی مولا بلائیں گے انشاءاللہ۔ اور فدائے بطول صاحب یہ آئی ڈی سے لکھا گیا ہے ماشاءاللہ ذاکر فدا حسین مہدی جیئیں، مولا فدا حسین صاحب کو زندگی عطا فرمائیں۔ اور ندیم عباس صاحب صدقے جیو بھائی، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ اور فدائے بطول آئی ڈی سے لکھا گیا سبحان اللہ۔ اور پھر شمائلہ زیدی صاحبہ نے لکھا سلام یا مولا حسین علیہ السلام، سلام یا مولا غازی عباس علیہ السلام۔
और नदीम अब्बास साहब ने लिखा मौला कबूल फ़रमाएँ। जियो मौला आपकी भी दुआएं कबूल फ़रमाएँ। और फ़िदाए बतूल आईडी से लिखा गया माशाल्लाह। आज़ादार हुसैन आईडी से लिखा गया जियो फ़िदा भाई मौला आपको भी सलामत रखें और फ़िदा भाई को भी सलामत रखें। आज़ादार हुसैन आईडी से लिखा गया क्या कहने मौला आपकी दाद को कबूल फ़रमाएँ। और फिर आज़ादार हुसैन आईडी से लिखा गया जियो भाई मौला आपको भी सलामत रखें। एहतशाम हैदर साहब ने लिखा मौला भाई फ़िदा के बख्त बुलंद फरमाएँ इलाही आमीन और आपके भी बख्त मौला बुलंद फरमाएँ। और एहतशाम हैदर साहब ने लिखा अस्सलामु अलैकुम इमाम शुहदा मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएँ और आपके इस अर्ज़ अक़ीदत को कबूल फरमाएँ। एहतशाम हैदर साहब ने लिखा या अली मदद मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। और सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने इमोजी लिखकर बनाकर भेजी है, ये सुपर लिखा हुआ है। और सैयदा फ़रियाद ज़हरा साहिबा ने ये दिल बनाकर भेजे हैं। यकीनन कलाम पसंद आए हैं, मौला आपके इस तौफ़ीक़ आपके इस इखलास को कबूल फ़रमाए। और फ़िदाए बतूल आईडी से लिखा गया बेशक। और फिर नदीम अब्बास साहब ने भी ताली की इमोजी बनाकर भेजी है और नदीम अब्बास साहब ने ये दिल की इमोजी बनाकर भेजी है, वाह क्या बात है भी लिखकर भेजा। और ज़ैनब बसमा दियाब साहब ने लिखकर भेजा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम वल अनादाहुम अजमाइन लिखकर भेजा। मौला आपके इस दरूद को कबूल फ़रमाए, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। और फिर हुब अली साहब ने लिखकर भेजा यूट्यूब के ऊपर इल्तमास दुआ मौला मुझे अपनी ज़ियारत नसीब फ़रमाए आमीन इलाही आमीन। मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाए और आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। आगाय हुसैन लामी आगे मिशानवीन इन शुमारे दोवम नविश्ते हम ऊँजा थमास बेगिरन आगाय सैयद रोबे फ़रमाए। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि हम बैनुल हरमैन करबलाए मौला में हाजिर हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर आप सब की तरफ से मौला की बारगाह में हदिया तबरीक पेश कर रहे हैं। यकीनन दीन के बहुत बड़े दिन का एक वक्त आता जा रहा है और मोमिनीन यकीनन चाह रहे हैं कि करबलाए मौला जिस तरीके से मुनासबात पे आना चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए भी नजफ़ अशरफाना नसीब हो। आप लोगों की तरफ से हम सब नाइब ज़ियारत हैं और आप सब के लिए दुआ गो हैं। ईद का बहुत बड़ा दिन है, यकीनन बहुत बड़ी दिन है, बहुत बड़ी ईद का दिन है, बहुत बड़ा ईद का दिन है। ये दोनों एतबार से निस्बत जब आ गई गदीर की और इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तो हर एतबार से बहुत ही बड़ा दिन है। और गदीर की मुनासबत से काफ़ी सारी आयात हैं जिसमें एक ये है कि अल-यौमा याइसल्लज़ीन कफ़रू, ये वाली आयत भी है कि आज के दिन काफिर जो थे वो सब के सब मायूस हो गए हैं। और आज के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद खुदावंदी हुआ या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। और ये भी बहुत ही यानी कलाम की नहजे कलाम के एतबार से आप देखें इस कलाम को तो बहुत सख्त कलाम है कि ए रसूल अगर आपने ये पैगाम जो आप पर नाजिल हुआ है ना पहुँचाया तो दीन का कोई काम ही नहीं किया। फमा बल्लगता रिसालता, आपने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। अपनी नौयत के एतबार से विलायत ऐसा इजहार विलायत ऐसा अमर मुहकम है कि जिसके इजहार ना करने पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी की तबलीगात को अल्लाह तबारक व तआला मौरिद हुक्म करार दे देता है। बहरहाल फिर आयत जो नाजिल हुई है वह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम, ये आयत भी इसी मौरिद पर है कि ये अल्लाह तबारक मैंने आज के दिन दीन को कामिल कर दिया। यानी इकमाले दीन का नाम इजहार विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने आज तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है और मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राज़ी हो गया हूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला 63 साल तक दीन पहुँचाता रहा, तबलीग कराता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मौके के ऊपर रिज़ायत की मोहर सब्त की है वो मोहर विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इजहार पर है। लोगों से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत पर इकरार लेने के ऊपर अल्लाह ताला कहते हैं आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम पर राज़ी हुआ हूँ।
यानी जब अल्लाह ताला रिज़ायत दे दे उस दीन के ऊपर, जिस दीन को अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया के ज़रिए से पहुँचाया है, तो वो दीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नामी ग्रामी कद्र से इजहार होता है। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इसी विलायत के ऊपर जिस शख्स ने इनकार किया उसके लिए भी एक आयत नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, अल्लाह ताला से एक सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया। ये वो आयत है जहाँ पर आकर अल्लाह ताला से जब अजाब का सवाल किया। देखिए, एक आयत थी, उसने शायद एक गेम खेली थी, या कहूँ मैं और दूसरे अल्फाज बदल के, शायद वो अल्लाह ताला से उसकी आयत के तहत शायद एक हिसाब रखना चाह रहा था। उसे पता था मा युअज़्ज़िबुल्लाहु कौमन व अंता फ़ीहिम, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इस कौम के दरमियान हैं अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं करेगा। शायद वो समझ रहा था कि मैं अल्लाह से अजाब का सवाल करूँगा तो अजाब नाजिल नहीं होगा, अजाब नाजिल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने पहले आयत भेज रखी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आयत अपनी जगह पर साबित है, उसका अपना मौरिद है, लेकिन जब विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात आ जाएगी, कोई सवाल करेगा अजाब का, तो लैसा लहू दाफ़े, अल्लाह ताला के अजाब से कोई भी दिफा करने वाला मौजूद नहीं होगा, कोई भी अजाब से बचाने वाला मौजूद नहीं होगा। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के बारे में आकर आने वाले ने, हारिस बिन नोमान फहरी ने आकर कहा, कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपने हमें ये हुक्म दिया हम मान गए, ये कहा हम मान गए, ये कहा हम मान गए, गिनवाता गया। कहने लगा कि या ये विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इकरार का हुक्म भी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है। देखें, कुरान पढ़ते हैं, अपने मतलब की आयत में वकालत कर ली, देख लिया, दलील ले आया कि जब रसूल मौजूद है तो यहाँ पे अजाब नहीं आना, लिहाजा सवाल कर लूँ अजाब का। लेकिन जब बात आई रसूल की सदाकत की तो ये भूल गया, ये बात भूल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हवा से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी ज़ात की तरफ से कोई बात ही नहीं करते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रसूल का कलाम अपना कलाम है ही नहीं, आसमान से अल्लाह ताला वही की सूरत में नाजिल करता है। अल्लाह ताला वही जो करता है वो रसूल नुत्क फरमाते हैं। अब बात आ जाती है नुत्क के ऊपर के, कुछ तो वहियाँ ऐसी थी कि जो कुरान की सूरत में आ गई, कुछ वहियाँ ऐसी थी जो कि हदीस कुदसी की सूरत में आ गई। अगर हदीस कुदसी में भी नहीं आई तो हमें ये भी बताया गया रसूलुल्लाह का जो भी कलाम है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पयाम है। लिहाजा इसीलिए हदीस मुबारक कहा जाता है, हदीस का एहतराम किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया वो हमारे लिए लाजिम हुआ। कहने लगा कि आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। कहने लगा अगर ये अल्लाह की तरफ से है, यानी यकीन फिर भी नहीं आया, कहने लगा अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहो कोई अजाब नाजिल करे। बात कहना थी कि अल्लाह ताला ने एक पत्थर आसमान से नाजिल किया। जो तारीखें लिखती हैं ये उन अबाबीलों में से एक अबाबील वो कंकर बचाए फिर रही थी जो अबरहा को ख़त्म करने के लिए नाजिल किए गए थे। ये आखिरी कंकर था, ये वो कंकर था जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस हारिस बिन नोमान फहरी के ऊपर मरवाया। हारिस बिन नोमान फहरी भी फिन्नार हुआ और जिस सवारी पर सवार था वो भी मर गई। यानी पता चला जो भी विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ का बोझ उठाएगा उसका भी वही हाल होगा जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ का हाल होगा। लिहाजा आज से मुखालिफीन विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का पीछा छोड़ दीजिए, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इजहार करने वालों के साथ हो जाइए, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों के साथ हो जाइए, प्यार मोहब्बत से रहिए। कल अमन व आश्ती का दिन है, प्यार मोहब्बत का दिन है, उल्फत का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और एहतराम रिसालत का दिन है, एहतराम नबूवत का दिन है। आए मिलकर कल के दिन को भी मनाएं और मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हरदिय तबरीक पेश करें और अपनी ईदी के तौर पर हम मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।